السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اس کے 3-4 حصے کیے۔ اب بنی اسرائیل کا پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش، اور جب لوگوں کو بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کی عداوت کا علم ہوا تو وہ اپنی دشمنی اور اظہار رسانی کی بنیاد پر فرعون کے قریب ہوئے۔ بچے بھی بنی اسرائیل پر دلیر ہو گئے اور کتے بھونکنے لگے۔ ہر روز نئی آزمائش ہوتی، ہر روز کوئی نئی مصیبت نازل ہوتی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں تسلی دیتے اور صبر کی تلقین کرتے اور انہیں فرماتے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور بالآخر انہیں کامیابیاں ہوتی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل اس آزمائش اور مصیبت سے اکتا گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ نے ہمیں کچھ فائدہ نہ دیا، آپ ہمارے کچھ کام نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں رہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ گھبرائے اور نہ ہی مایوس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عنقریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اقتدار سونپ دے گا، پھر دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں سے نجات عطا فرما۔ فرعون بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتا تھا، اور جب انہیں اللہ کی عبادت کرتے اور نماز پڑھتے دیکھتا تو غضبناک ہو جاتا، غصے میں آ جاتا، اور بنی اسرائیل کو اللہ کی زمین میں اللہ کی مسجدیں بنانے سے روکتا تھا، اور اس بات پر بھی غصہ آتا تھا کہ اس کی زمین میں اللہ کی عبادت ہو۔ فرعون کس قدر جاہل تھا، زمین اللہ کی ہے نہ کہ فرعون کی، لیکن لوگوں کو روکتا تھا کہ وہ میری زمین ہے اور آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہو، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی زمین پر عبادت کرنے سے روکا ہو، اور اس سے بے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی زمین پر اپنے ذات کی عبادت کی دعوت دی۔ لیکن فرعون کو کسی نے نہیں روک سکتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی حکم دیا کہ نماز کے وقت اپنے گھروں کو قبلہ کا رخ بنا لو اور نماز قائم کرو۔ فرعون عاجز آ گیا اور اس کی پولیس بھی، وہ بنی اسرائیل اور اللہ کی عبادت کے درمیان حائل ہوئے، اور بندے اور اس کے رب کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، اور مسلمان اور اللہ کی عبادت کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے۔ اب قحط پہ قحط آنا، اور جب فرعون نے سرکشی کی اور غفلت اور دشمنی میں بہت آگے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، یقیناً اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے۔ فرعون بڑا کن ذہن تھا، دانش مندی اور خیر خواہی اس پر ضائع ہو گئی۔ گدھے کو جب تک مارا پیٹا نہ جائے تو اسے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا، اور مصر کی سرزمین بڑی زرخیزہ اور شاداب تھی، یہ برکات، پھولوں اور اناج والا مالک ہے۔ تم جانتے ہو کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کے دوران مصر نے 2 دروازے کے ملکوں کو کیسے سیراب کیا، مصر نے شام اور کنان کے باشندے کو کیسے سیراب کیا۔ دریائے نیل ہی مصر کے سرزمین کا سیراب کرتا ہے اور اس کی فصلوں کو پانی دیتا ہے، بے شک وہی مصر میں بھلائی اور سعادت کا سرچشمہ تھا۔ فرعون اور اہل مصر گمان کرتے تھے کہ دریائے نیل میں ہی رزق کی کنجی ہے، بلا شبہ مصر دریائے نیل کی وجہ سے بارش سے بے نیاز ہے اور ہر چیز سے مستغنی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس رزق کی کنجیاں ہیں، اور اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ نیل اس اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور اسی کے حکم سے سیراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیل کو حکم دیا تو اس پر خشک ہو گیا اور زمین میں چلا گیا۔ اب مصر کی کھیتیوں کا کیا چیز سیراب کرے گی، اور ان کے پھل کم ہوں گے، اناج گھٹ گئے تو قحط پہ قحط کا سامنا ہوا۔ فرعون عاجز آ گیا اور حامان عاجز آ گیا، اور فرعون کے پولیس بھی ہر ہیلے سے عاجز آ گئی۔ تب بھی مصر کے باشندوں کو معلوم ہو گیا کہ فرعون ان کا رب نہیں اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے فرعون کو کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی مصر کے لوگوں کو فائدہ دیا، اور نہ ہی ان کی بیدار کیا، اور شیطان ان کی نصیحت اور عبرت کے درمیان حائل ہو گیا۔
کہنے لگے یہ بھوک اور قحط سالی موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ کیا ہی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے نہیں تھے؟ کیا بنی اسرائیل اس زمانہ قدیم سے آباد نہ تھے؟ بلکہ یہ تو ان کی بدعملیوں کی نحوست کی وجہ سے تھی۔ فرعون اس کی قوم ضد پر آ گئے اور کہنے لگے ہم اس جادو کے آگے نہیں جھکیں گے۔ انہوں نے کہا جب ہم بھی کوئی نشانی لاؤ جس پر ہم جادو کرو تب بھی آپ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ جو مرضی لے آؤ، وہ جتنا بڑا مرضی جادو لے آؤ، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور ہم نہ ہی ایمان لانے والے ہیں۔ ان پر اتنی آزمائش پہ آزمائش آئی، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا اور اپنی بدعملیوں پر کوئی بھی عمل نہیں کیا۔